بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کے تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، درشن کے تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخوں کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظیم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد جو الحمدللہ 56 کلاسوں میں مکمل ہوا تھا، اب اس کے بعد اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی آج 29ویں کلاس ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام کیا تھا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے نام پیغام، وہ پیغام ہے دین اسلام. دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں کون سی باتیں شامل ہے؟ یہ آپ حضرات کے سامنے اس پر کچھ بات ہوئی ہے کہ بنیادی طور پر دین اسلام کے تحت 4 باتیں ہیں. سب سے پہلے ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات اور نمبر 4 اخلاق. عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہے. اس کے بعد عبادات بھی آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. جی، آج کا موضوع ہمارا عنوان وہ تیسری بات ہے، یعنی معاملات. دین اسلام کے تحت جو نمبر 3 تھے اسلامی معاملات، اور پھر اسلامی معاملات کے تحت جو 4 چیزیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تھی تجارت، اس پر تفصیل آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے. تجارت کے بعد تھی ملازمت، اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاس میں بات مکمل ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر ہے مزارعات، اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. پھر مزارعات کے تحت اس کی مروجہ صورتیں، آداب، اصول، احکام وغیرہ یہ بیان ہوں گے. جی، آپ حضرات پڑھ چکے تھے کہ معاش کے بنیادی ذرائع کتنے ہیں. معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں. وہ 4 بنیادی ذرائع کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے تجارت، اس پر تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر زراعت ہے. زراعت سے متعلق انشاءاللہ آج بات ہوگی. جی جی، مزارعات یا زراعت، اس کے تحت جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گی، اس میں سب سے پہلے انشاءاللہ زراعت کی تعریف کسے کہتے ہیں، نمبر 2 نیت، نمبر 3 زراعت کا ارتقاء یعنی مختلف ادوار میں اس کی کیا ترتیب رہی، نمبر 4 اہمیت و فضیلت، نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زراعت، نمبر 6 زراعت کا حکم، نمبر 7 مسلمانوں کا زراعت کو اہمیت دینا، اور نمبر 8 زراعت میں حصول ثواب کے لیے اختیار کیے جانے والے چند امور. جی، سب سے پہلے زراعت کسے کہتے ہیں یہ آپ حضرات دیکھ لیں. زراعت یہ پودے، جانوروں اور دوسری زندہ چیزوں جو کہ زندگی کو رواں دوا رکھنے کے لیے خوراک، ریشہ وغیرہ مہیا کرتے ہیں، ان کو اگانے کے لیے کوشش کرنے کا نام زراعت ہے. زراعت میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج کے ذریعے سے مختلف چیزیں اگائی جاتی ہے.
تو اس کے ذریعے سے درختوں کو، پودوں کو اور کھیتی کو اگایا جاتا ہے، اور انسانی زندگی کو رواں دوا رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے خوراک کی ضرورت ہے، اور ہماری جو بنیادی خوراک ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمین سے نکلتی ہے۔ روٹی بنائی جاتی ہے، روٹی یا تو گندم کی ہوگی، مکئی کی ہوگی، جوار کی ہوگی، یا کسی بھی دوسرے غلے کے ذریعے سے بنائی جائے گی، لیکن آپ غور کریں تو ان سب کا تعلق زمین سے ہے، زمین کی پیداوار سے ہے۔ اسی طریقے سے چاول استعمال کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ بھی زمین کے ذریعے سے اگائے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی خوراک وہ اس کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے۔ اسی طریقے سے ریشہ وغیرہ، مطلب یہ ہے جو لباس ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہر سمجھدار انسان، باشعور انسان جانتا ہے کہ لباس روئی وغیرہ اور جو دوسری چیزوں سے بنایا جاتا ہے تو یہ بھی زمین سے اگائی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری خوراک کے ساتھ ساتھ ہمارے لباس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ زمین کی پیداوار سے ہے۔ تو اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زراعت۔ کھیتی باڑی بھی ہم اسے کہتے ہیں، جی زمینداری بھی کہتے ہیں، جی۔ تعریف آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے نیت، جی۔ دیکھیں وقت بھی کم ہے، اختصار سے انشاءاللہ تمام باتیں عرض کریں گے، کوشش یہ ہوگی کہ آج اس موضوع کو مکمل کر لیں۔ نیت کیا ہو؟ اب آپ حضرات کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ عام زراعت سے شہریوں کا واسطہ نہیں ہوتا، اور ہم جو شہر میں رہنے والے ہیں زراعت سے، کھیتی باڑی سے یا زمینداری سے عام طور پر ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن ہر ملک کا، ہمارے ملک کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ زراعت سے، کھیتی باڑی اور زمینداری سے وابستہ ہے، اور ہر ملک، ترقی یافتہ کامیاب ملک، اس کا ایک بہت بڑا یعنی پیداواری جو نظام ہوتا ہے وہ زمین سے وابستہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے الحمدللہ ہمارا یہ ملک پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں سے ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی زمین دی ہے کہ یہاں ہر قسم کا غلہ، اناج، کپاس اعلیٰ قسم کی یہاں پر اگتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے۔ تو ایک زمیندار جو زمینداری سے وابستہ ہے یا اس زمینداری کے کام سے، زراعت سے وابستہ ہے، زراعت تو کرنی ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ عمل جس میں انسان اپنی نیت درست کر لے وہ انسان کے لیے ثواب کا باعث بھی بن جاتا ہے، انسان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ تو اس میں چند باتوں کا استحضار ضروری ہے، دیکھ لیں کہ ایک کاشتکار کو، زمیندار کو مندرجہ ذیل نیتیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 فرض کفایہ کی انجام دہی، کیونکہ اگر تمام پیشوں اور کاروباروں کو چھوڑ دیا جائے تو کمائی کے تمام دروازے یہ بند ہو جائیں گے اور مخلوق خدا تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ اب اگر ہر انسان کوئی بھی کہے کہ میں اس پیشے سے وابستہ نہیں، مجھے نہیں ہونا، ہر ایک اس سے ہاتھ اٹھا لے یا اس کو حقیر یا کمتر سمجھے، تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا طبقہ رزق سے اور روزی سے محروم ہو سکتا ہے، ملک بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو انسان اس میں نیت بھی کر لے کہ میں اس پیشے کو، ایک تو یہ کہ آبائی پیشہ ہے، آبائی زمینیں ہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ نیت بھی کر لے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس پیشے کو اپنا رہا ہوں، تاکہ میری وجہ سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، میری وجہ سے میرے ملک کو فائدہ پہنچے۔ نمبر 2
اپنی زراعت سے کما کر سوال سے بچنے کی نیت۔ تجارت میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی، یہ نقطہ آیا، ملازمت میں بھی آیا، زراعت میں بھی ہے۔ یہ نیت تو انسان جس پیشے سے بھی وابستہ ہے، جس فیلڈ سے بھی، یہ نیت ضرور رکھے کہ میرا مقصد یہ بھی ہو کہ میں سوال سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں اور اپنا رزق حلال کماؤں، جس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب بھی دی ہے۔ نمبر 3، حلال کمائی کر کے لوگوں سے استغنا کا حصول۔ استغنا یہ بھی بہت بڑی صفت ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ بنے۔ بہت ساری چیزیں، انسان کی بہت ساری صفات، کمالات یہ محتاجی کی وجہ سے دب جاتی ہے، لیکن جب انسان مالی اعتبار سے مستغنی ہو، اس کو کھل کر ہر اعتبار سے دین کی خدمت کا موقع بھی ملتا ہے اور یہ سکون اور اطمینان والی زندگی بھی گزارتا ہے۔ نمبر 4، کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں قوت حاصل کرنا۔ ظاہری بات ہے، انسان کے جسم کا بھی انسان پر حق ہے، تو اس کمانے سے نیت یہ بھی ہو کہ میں کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، تو جسم میں جو طاقت آئے گی اس کو اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں اس جسم کو صرف کروں گا۔ تو یہ نیت بھی ہو کہ کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں قوت حاصل کرے۔ جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے کہ جسمانی قوت ہوگی تب انسان اچھی طرح عبادت کرے گا، اور دوسرا یہ کہ اپنے کاموں کو فلاحی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مال کو خرچ کریں گے، اس کے اعتبار سے بھی قوت حاصل کرنا۔ نمبر 5، زراعت کی کمائی سے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی نیت۔ جیسے انسان اس کے ذریعے سے اپنا خیال رکھے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کا بھی حق ہے، اور اہل و عیال پر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اس پر بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اسی طرح جو باقی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حق یہ ہے، انسان ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے، یہ نیت کرے۔ نمبر 6، زراعت کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت۔ جس طرح انسان اپنے ساتھ خیر خواہی، اہل و عیال کی ضروریات پورا کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، تو اس کے ساتھ جو دیگر مسلمان بھائی ہیں یا انسان ہیں جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پڑوسی ہیں، تعلقات والے ہیں یا کوئی بھی ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، تو میں جب زراعت کے ذریعے سے کماؤں گا ان کو بھی اس میں سے حصہ دوں گا، ان کا بھی خیال رکھوں گا، چاہے وہ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ صدقات کے ذریعے، نفلی صدقات کے ذریعے سے یا دیگر طریقوں سے ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ نمبر 7، زراعت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنے کی نیت۔ زراعت کے متعلق جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، ظاہری بات ہے شریعت نے ہمیں ہر شعبے میں تعلیمات دی ہے، چاہے وہ تجارت ہو، ملازمت ہو، زراعت ہو یا صنعت و حرفت ہو۔ تو زراعت میں جو طریقے اللہ پاک نے بتائے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، میں ان پر عمل کروں گا اور ان احکامات کو، سنتوں کو زندہ کروں گا، یہ نیت بھی کریں جی۔ نمبر 8، رزق حلال پر جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان سب کے حصول کی نیت۔ نمبر 9، زراعت میں احکامات الہیہ زندہ کر کے لوگوں کو عملی دعوت دینے کی نیت۔ ظاہری میں یہ اللہ پاک کا نظام ہے، جب ایک انسان اپنے یعنی اعمال والی زندگی گزارتا ہے اور دین کو صرف دیکھیں، دین صرف ہماری عبادات تک خاص نہیں ہے نا، کہ ہم صرف نماز تو پابندی سے پڑھ رہے ہیں لیکن بازار میں ہم نے دین چھوڑ دیا، مارکیٹ میں دین چھوڑ دیا، گھر میں دین چھوڑ دیا، بلکہ دین ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں اختیار کرنا ہے۔ بازار میں بیٹھے ہو، دکان میں ہو، زمینداری کر رہے ہو، دینی احکامات کو ہر وقت اختیار کرنا ہے۔ تو جب انسان ہر جگہ عمل کرے گا، دوسرے والے زمیندار دیکھیں گے، دوسرے پڑوس والے دیکھیں گے، علاقے والے، گاؤں والے، تو کیا ہوگا، وہ بھی اس پر تیار ہوں گے۔ اور بہت سارا ایسا ہے کہ دیکھ کر انسان کیا ہے، اس راستے پر آ جاتا ہے۔ تو عملی دعوت، انسان خود عملی نمونہ بنے، یہ دعوت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 10، زراعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، مثلا انسان ہے، چرند پرند، حشرات الارض، لہذا ان سب کی غذائی ضروریات پورا کرنے کی بھی نیت ہے۔ اللہ پاک زمین کے ذریعے، زراعت کے ذریعے صرف انسان نہیں بلکہ چرند پرند کو بھی روزی دیتے ہیں، حشرات الارض بھی۔ تو اس کے ذریعے انسان یہ بھی نیت کرے کہ جس طرح مخلوق کو ان کا رزق پہنچے گا، اسی طریقے سے جو دوسری مخلوقات ہے اللہ پاک کی، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، چاہے وہ حیوانات ہے، چاہے وہ حشرات الارض ہے، ان کی بھی اللہ پاک اس
سے کیا کریں گے؟ ضروریات پوری کریں گے، مجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، یہ نیت بھی انسان کر لے۔ نمبر 11، فصل اگنے اور اس کے نمود میں خالق کائنات کی قدرت اور عجائبات کو سوچنا اور اس کی عظمت و بڑائی کا یقین حاصل کرنے کی نیت۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پر مثال دی ہے کہ آپ دیکھیں زمین کو اس سے کس طرح سبزہ اگتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ حضرات نے پڑھا ہے نا کہ مختلف دلائل آتے ہیں، ہم کہتے ہیں دلیل انفسی ہے، ہم کہتے ہیں دلیل سماوی ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ نباتاتی ہے۔ طلبہ جانتے ہیں علماء، تو ایک دلیل اس میں دلیل نباتاتی بھی ہوتی ہے یا دلیل ارضی بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے اللہ پاک دیکھیں نا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ انسان کے لیے ایک بیج اگایا، مردہ بیج ہے، اس بیج کیا ہے؟ زمین کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکلا۔ یہ کون کر سکتا؟ یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک کی ذات کر سکتی ہے۔ چھوٹا پودا تھا، تناور درخت بن گیا، اس میں پھل آ گئے، یہ ایک نظام چل رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر انسان خود سے چاہے انسان نہیں کر سکتا۔ کمزور بیج ہے، اتنی طاقتور زمین کو اس نے چیر دیا۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، یعنی اس سے انسان کو اللہ پاک کی وحدانیت پر دلائل ملتے ہیں، اور انسان کا ایمان اللہ پاک کی ذات پر اور مضبوط ہوتا ہے جب انسان خالق کائنات کا یہ نظام دیکھتا ہے۔ تو اس نیت سے بھی یہ کرے کہ میں اس کے ذریعے سے میرا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ نمبر 12، زراعت کے عمل میں دوسرے لوگوں کو اپنا معاون و مددگار یعنی ملازم بنا کر انہیں ذریعہ معاش فراہم کرنے کی نیت۔ صرف دیکھیں ذاتی مفاد نہیں ہے کہ بس اس کے ذریعے سے میں مالدار بن جاؤں، میری ضروریات پوری ہو جائے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، پوری کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے زمینداری زراعت ہے، اس میں ایک آدمی کا تو کام نہیں ہے، آپ کو ملازم رکھنے پڑیں گے، افراد ہوں گے، کوئی بیج ڈالے گا، کوئی پانی دے گا، کوئی اس کو کاٹے گا، اور پھر اس کو بعض ایسے ہوں گے جو سٹور تک رکھنے کی جگہوں تک پہنچائیں گے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کو یہ کام ملے گا کہ وہ ٹرانسپورٹ کا کام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے۔ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، پھر شہر تک لانے والے الگ ہیں، بیچنے والے الگ ہیں، خریدنے والے، اس ایک عمل سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان یہ بھی نیت کرے کہ مخلوق کو اس کے ذریعے سے جائز اور حلال روزگار کے یعنی مواقع بھی فراہم ہو جائے۔ جی نمبر 3، ارتقاء۔ جی ارتقاء آپ سمجھ لیں یعنی کسی بھی چیز کی یعنی ترتیب وار سٹیپ بائی سٹیپ جسے ہم کہتے ہیں ترقی ہونا، مرحلے طے کرنا، اس کو کہتے ہیں ارتقاء۔ پہلے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اس میں ترقی کیسے آئی، اس کی موجودہ شکل بنی ہے، اس کی کیا صورت ہے، یہ تو بہت تفصیلات ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس اختصار کے ساتھ اس مضمون کو آپ حضرات دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہماری زراعت کا بہت زیادہ انحصار زراعت اور باغبانی پر ہے۔ اس کے بغیر نہ زندگی کا کوئی عقدہ حل ہو سکتا ہے، نہ اقتصادی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ خام پیداوار کے بغیر نہ تجارت چلتی ہے اور نہ صنعت و حرفت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے بالکل۔ تمدن کے ابتدائی دور میں غذا کا تمام تر تعلق زمین کی قدرتی پیداوار سے تھا، لیکن جب رفتہ رفتہ سماجی ترقی کی منزلیں طے ہونے لگی تو زراعت کی ابتدا ہوئی، پودوں اور بیجوں کے اگانے کا کام شروع ہوا، زمین کی خاصیتیں اور تاثیریں دریافت کی گئی، حالات و مقامات اور فصلوں کے اختلاف سے زمین کا تغیر و تبدل معلوم کیا گیا، اور بالآخر اس طرح انسان زمین سے غذا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ زراعت کے بارے میں یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا ابتدا کی صحیح تاریخ کیا ہے، لیکن بعض مورخین اس کی ابتدا 30,000 سال پہلے کی اور بعض صرف 8,000 سال قبل بتاتے ہیں۔ بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زراعت کے آغاز سے انسانی زندگی میں زبردست تبدیلی ہوئی اور تمدن کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی تمام چیزوں کی ایجاد اسی کے بعد ہوئی۔ خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مرحلہ وار یہ سارے جو ہے مراحل طے ہوئے ہیں ترتیب وار۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا ایسا ہوتا کہ بھئی جو اس زمانے میں عورتیں تھیں وہ زمینوں میں خالی بیج پھینک دیا کرتی تھی جنگلات میں، اور پھر بعد میں جب ان کے مرد آتے تھے اور جب فصلیں اگتی تو وہ آ کے ان کو کاٹ لیتے تھے، جو بھی صورت ہو، لیکن پہلے اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب نہیں تھی کہ یہ زمین کس طرح کی ہے، یہ کس طرح کی ہے، اس میں کیا اگانا چاہیے، ایک عام ترتیب تھی بس۔ لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ترقی ہو گئی، اور اب تو یعنی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پہلے جو کام ہاتھوں سے ہوتا تھا اب مشینوں سے ہوتا ہے، اور پہلے سب کچھ ہاتھ سے یعنی بیج بونا اور پھر کاٹنا ہاتھ کے ذریعے، اب بھی بعض علاقوں میں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں جنہوں نے ٹیکنالوجی اور دوسری چیزیں ایجاد کی ہے
آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ اب وہ مہینوں کے کام دنوں میں، دنوں کے کام گھنٹوں میں ہو رہے ہیں. ہر چیز کے لیے مشین ہے، بیج پھینکنے کے لیے مشین ہے، پھر جو اگتے ہیں اس کے کاٹنے کے لیے الگ مشین ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہر چیز مشین کے ذریعے. تو انسان نے یہ ترقی کیا آہستہ آہستہ. پھر زمینوں کے متعلق کہ یہ زمین اس چیز کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، یہ زمین اس پیداوار کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، یہ زمین جو ہے صحیح نہیں ہے پیداوار کے لیے اچھی ہے. یہ سب کے سب طرف ایگریکلچر یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. ہمارے فیصل آباد میں کتنی بڑی یونیورسٹی ہے خاص اس کے لیے. پودوں پر تحقیقات ہوتی ہے، پیداوار پر، اور کیمیکل دوائیاں ایجاد ہو گئی، اسپرے ہوتے ہیں. اس کی تفصیلات کی نہ جانے کا وقت ہے اور نہ اس میں ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے. لیکن اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بیج بھی انسان اللہ پاک کی مدد کے بغیر اس سے نہیں اگا سکتا جب تک کہ اللہ پاک کی مدد نہ ہو. جی، اہمیت و فضیلت. جی، قرآن کریم میں زراعت کی فضیلت، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. فرماتے ہیں کہ چوپایوں میں بعض کیا ہیں جو بڑے ہیں، اونچے قد والے ہیں، اور بعض کیا ہیں زمین سے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں. جیسے بڑے مطلب اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بڑے چوپائے، اور بعض کیا ہے بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، چھوٹے ہیں، لیکن سب فائدے کا باعث ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، تم کھاؤ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے. تو یہ چوپائے اسی طریقے سے اللہ پاک نے پیدا کیے. فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے. آگے فرماتے ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لکم لقوم یتفکرون. کہ تم اگاتے ہو کھیتی کو، زیتون کو، کھجور کو، انگور کو، اور ہر قسم کے پھلوں کو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچ بچار کرتے ہیں. تو مختلف چیزیں انسان اگاتا ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے غور و فکر کرو اور اللہ پاک کی وحدانیت کو سوچو. جی، تیسری جگہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ترجمہ دیکھ لے، پس انسان کو چاہیے کہ اپنے غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے. بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور، ترکاری، زیتون اور کھجور کے گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل میوے اور جانوروں کا چارہ، خود تمہیں مویشیوں کے لیے متاع، زیست، زندگی گزارنے کا متاع. جی، اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا إِلَىٰ آخِرِهِ. ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ بھی، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا. یہ مردہ زمین کو زندہ کرنا یہ اللہ پاک ہی کا کام ہے. جی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زراعت کی فضیلت. جی دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں انسان قبر میں بھی چلا جاتا ہے لیکن ان کا اجر آدمی کو ملتا رہتا ہے. نمبر 1، جو علم سکھائے. نمبر 2، جو نہر بنائے. نہر چلانے سے مراد ہے کہ نہر کھود لے، لوگ اس سے پانی پیے. نمبر 3، کنواں کھودے. نمبر 4، کھجور لگائے. نمبر 5، مسجد بنائے. نمبر 6، قرآن کریم چھوڑ جائے. نمبر 7، ایسا لڑکا یعنی ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے مرنے کے بعد استغفار کرتا رہے. تو اس میں ایک کیا بھی ہے، کھجور لگائے. انسان کھجور لگائے، ایسا درخت اگائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے سائے میں بیٹھے، اس کا پھل استعمال کرے. تو جب تک لوگ استعمال کریں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے اور کوئی فصل کاشت کرتا ہے، اور پھر درخت اور فصل سے کوئی انسان یا پرندہ یا کوئی اور چیز کھاتی ہے، اس مسلمان کو اس سے نیکی ملتی ہے. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زراعت. جی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثک عن آدم انہ کان حراسا، ترجمہ میں تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقام جرف میں کاشتکاری کی ہے۔ تو انبیاء نے دیکھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کا عمل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے کھیتی باڑی کا یہ عمل فرمایا ہے۔ جی، زراعت کا حکم دیکھ لیں، بنجر زمین کو آباد کرنا اور کھیتی باڑی کرنا، اس کا حکم کیا ہے شرعی؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ اگر بعض لوگوں نے کھیتی باڑی کر لی تو دوسروں کے لیے کھیتی باڑی کرنا مستحب یا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ فرض کفایہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں باقیوں کے ذمے سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، جیسے اعتکاف وغیرہ ہے۔ تو فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کاشتکاری اور شجرکاری اور زمین کو آباد کرنا اس وقت تک امت مسلمہ پر فرض رہے گا جب تک امت مسلمہ خود کفیل نہ ہو جائے اور دوسرے ملکوں سے بے نیاز نہ ہو جائے، جبکہ یہ اس کی قدرت اور اختیار میں ہو۔ چنانچہ اگر امت مسلمہ نے زراعت اور شجرکاری میں دلچسپی نہ لی اور اس کو چھوڑ دیا تو پوری امت جب تک درآمدات کرتی رہے گی اور زرعی اور غذائی ضروریات میں غیروں پر اعتماد، درآمدات آپ سمجھتے ہیں نا، امپورٹ کرنا، دوسری جگہوں سے چیز منگانا اپنے ملک، تو غذائی ضروریات میں غیروں پر اعتماد کرتی رہے گی اور اس فریضے کی تارک رہے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسروں پر انحصار نہیں کرنا۔ اس معاملے میں بھی اللہ پاک نے جس ملک کو یہ صلاحیت، یہ زمینیں دی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہے، تو اس میں خود محنت کی جائے، ترقی کی جائے، خود پیداوار اگائی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کھیتی باڑی کو کرنا گھٹیا اور ذلیل کام ہے، اس میں مصروف ہونا شریف آدمی کے مناسب نہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور اس خیال کی بنیاد درست نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے بھی کام جائز ہیں وہ آدمی کی عزت بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ کیسا کام، یہ تو کھیتی باڑی ہے، دہقان ہے، کسان ہے۔ یاد رکھیں آج جو ہم تیار روٹی کھا رہے ہیں، کھانے طرح طرح کے، اس میں کتنے لوگوں کی محنتیں شامل ہیں، ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اگر وہ یہ کام چھوڑ دے بالکل تو ہمارے لیے تو غذائی اجناس کی قلت پیدا ہو جائے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جی، نمبر 7، مسلمانوں کا زراعت کو اہمیت دینا۔ جی، مسلمانوں نے زراعت کی طرف خوب توجہ دی اور زمینوں کو سیراب کرنے والے کنوؤں کی اصلاح اور پلوں کی تعمیر میں دلچسپی لی اور اچھی زرعی فضلوں کو حاصل کرنے اور بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا اہتمام کیا، اور مسلمانوں کی فتوحات اور شہروں میں امن قائم کرنے کی مصروفیت کے باوجود اسلامی زمانوں میں کسی بھی زمانے میں زمین کو بیکار نہیں چھوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت میں زراعت، بنجر زمین کو آباد کرنے، درخت لگانے اور زمین کو اجرت پر دینے کو مستحب قرار دی اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنی زمین کو بغیر کسی عوض کے اپنے بھائی کو کاشتکاری کے لیے دے دے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جب انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کی تو کیا وہ کیسی مواخات قائم ہوئی کہ انصاری نے مہاجر سے کہا کہ یہ میری زمین ہے، آدھی تم اور آدھی میں، آدھی پر تم کھیتی باڑی کرو، آدھی پر میں کرتا ہوں۔ اور شروع زمانے سے ہی یعنی امت مسلمہ پر جو ادوار گزرے ہیں تو اس میں اس طرف ہمیشہ توجہ دی گئی، اس سے صرف نظر نہیں کیا گیا۔ جس ملک کو بھی فتح کیا گیا وہاں کی زمینوں کو آباد کیا گیا، آباد رکھا گیا۔ خود آتا ہے بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب خیبر فتح فرمایا تو وہاں کھجوروں کے باغات تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہی یہود کو چونکہ بے دخل کر دیا تھا خیبر سے، انہوں نے درخواست کی کہ ان زمینوں پر ہمیں کام کرنے دیا جائے ملازم کے طور پر، اور چونکہ وہ وہاں رہے تھے، ان کی زمینیں تھیں تو وہ اس کا تجربہ رکھتے تھے، آپ نے ان کی درخواست منظور کر کے ان کو وہاں ملازم رکھ لیا، پیداوار تاکہ اچھی ہو۔ جی، آخری بات، زراعت میں حصول ثواب کے لیے اختیار کرنے والے چند امور۔ دیکھیے چند باتیں ایسی ہیں کہ انسان اس نیت کو بھی شامل کر لے اور یہ نیت بھی کر لے تو اس کی برکت سے جہاں انسان کی ضروریات پوری ہونی ہے اور رزق ملنا ہے، حلال روزی کمانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکت سے اللہ پاک اجر و ثواب بھی دیں گے، ذخیرہ آخرت بھی بنے گا۔ نمبر 1 ہے صحیح یقین۔ یہ یقین نہ ہو کہ رزق زمین سے یا محنت سے مل رہا ہے، بلکہ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی سے رزق دیا ہے، اسے میرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زراعت کے واسطے سے مجھے رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو یہ روزی نہ ملتی۔ ایمان مضبوط رکھنا ہے، یقین صحیح رکھنا ہے، یقین اللہ پاک کی ذات پر ہو
کہ میں جو غلہ اگا رہا ہوں، یہ بیج اگا رہا ہوں، اس سے فصل اگ رہی ہے، یہ سب اللہ پاک کر رہے ہیں اور میں ایک سبب ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور اللہ پاک کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان اپنا یقین مضبوط رکھے۔ نمبر 2، پیداوار میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، تمام فصلوں میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کا عشر ادا کرے۔ جیسے زمین میں عشر 10واں حصہ دیا جاتا ہے، اور ان غریب، مسکین، فقیر لوگوں کو بھی دے جن کا زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اس فصل میں جو حق یعنی خیرات وغیرہ وہ فصل کاٹنے کے دن دے دیا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور جس میں یہ ہے کہ وہ کھیتی تھی چند بھائیوں کی، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا ہے، تاکہ غریب نہیں آ جائے مانگنے کے لیے، خاموشی سے چلنے لگے۔ 29ویں پارے میں ہے کہ چلو صبح صبح جا کے کاٹ لیں گے تاکہ محتاج لوگ مانگنے نہیں آ جائے، لیکن نیت جب فاسد تھی، اللہ پاک نے ایسی آفت بھیجی کہ زمین راتوں رات تباہ ہو گئی، اور صبح جب گئے دیکھا تو پہچان نہیں پا رہے تھے، شاید ہماری زمین نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ایسی سزا بھی دے دیتے ہیں بعض مرتبہ، جی، جب انسان حق اللہ اور حق الناس ادا نہیں کرتا۔ نمبر 3، حلال اجناس کو کاشت کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حرام پودے، درخت یا فصل کاشت نہ کرے جن کا صحت کے لیے مہلک ہونا یا اس کا عقل و حواس کو متاثر کرنا پائے ثبوت تک پہنچ چکا ہو، جیسے بھنگ ہے، افیوم ہے، چرس وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، اس کی کاشتکاری درست نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یا اس میں سکر یعنی نشہ پایا جاتا ہے، تو یہ تعاون علی الاسم ہو گیا نا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان گناہ کے کام میں معاون بھی نہ بنے، تعاون بھی نہ کرے۔ تو ایسی چیز نہ اگائے جس سے انسان کی صحت کے لیے نقصان ہو یا شریعت میں وہ ممنوع ہو۔ اسی طرح تمباکو وغیرہ بھی صحت کے لیے مضر ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور حرام چیز کو تیار کرنے کے لیے فصل کاشت کرے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے یعنی انگور اس نیت سے اگا رہا ہے کہ اس سے شراب بناؤں گا یا شراب کے لیے انگور مہیا کروں گا، تو اس کے لیے انگور لگانا، کاشت کرنا، یا بھنگ، افیوم، نشاور، جو بھی چیزیں خشخاش الی آخری جائز نہیں ہے۔ تو انگور فی نفسی جائز ہے، لیکن اگر نیت اس کی یہ ہے کہ اس کو پھر کسی شراب بنانے والی کمپنی کو فروخت کروں گا، سپلائی کروں گا، یا ایسے لوگوں کو دوں گا، یا خود اس سے شراب نچوڑوں گا، بناؤں گا، پھر جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 4، زراعت کے مسائل سیکھنا، زراعت کے ضروری علم کو حاصل کرنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز کے بغیر زراعت میں مشغول ہو جائے، غلط راستہ اختیار کر لے، بجائے ثواب کے گناہ کما لے۔ تو انسان جس فیلڈ سے جس وابستہ ہو تو اس کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، جی۔ نمبر 5، زراعت میں جذبہ خیر خواہی، کھیتی باڑی میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور خیر خواہی کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اشیاء خورد و نوش میں خوش رکھنا اور آسانی دینا مقصود ہو، دنیاوی نفع حاصل کرنا نہ ہو۔ آج دیکھ لینا ہم کیا کر رہے ہیں، بڑی بڑی شوگر ملے ہیں، رائس ملے ہیں، تو اس میں کیا ہے، آج ایک مافیا کی صورت معاملہ اختیار کی، جب ان کا دل چاہتا ہے وہی شارٹیج ہو گئی، مصنوعی قلت پیدا ہو گئی۔ ملک میں چینی نہیں ہے، چینی ہے، گودام بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ شہر میں نہیں آ رہے، بازاروں میں نہیں آ رہے۔ چاول ہے، اس کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی، آٹا ہے، غلہ ہے، مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی۔ تو دیکھیں یہ غلط نیت ہے، اور اس پر انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کی پکڑ بھی آتی ہے۔ تو انسان اس میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ رکھے، مخلوق کو، اور اس میں غلہ جیسے کہ ہوتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ غلے کو ذخیرہ اندوزی کرنا، ناجائز طور پر لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آج یہ مزاج بن چکا ہے ہمارا۔ تو یہ صورتیں تمام کیا ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی نیت اچھی رکھے، مخلوق کے خدا کی خدمت کی نیت ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی نیت ہو۔ نمبر 6، ظلم سے بچنا، شجرکاری اور کاشتکاری کسی ایسی زمین پر نہ ہو جو غصب کر کے حاصل کی گئی ہو، کسی سے چھینی گئی ہو، یا زمین والے سے ظلم یا فراڈ کر کے حاصل کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، جس نے بالشت بھر زمین ظلم کر کے حاصل کی تو اللہ پاک قیامت کے دن سے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ طوق کس طرح پہنائیں گے، اس کی کیفیت اللہ پاک کو معلوم ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ واقعی اللہ پاک کی زمینوں کو طوق بنا کے گلے میں ڈال دیں گے، بعض کہتے ہیں اس کو دھنسا دیں گے یہاں تک تو یہ زمین طوق بن جائے گی۔ جو بھی کیفیت ہے، بڑی سخت وعید ہے، تو کسی ایسے ظلم زمین کو نہ اپنائیں۔ اب دیکھیں آج کل کتنا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو طاقتور ہے اس کے ساتھ پڑوس میں کمزور کی زمین ہے تو کیا کر لیتے ہیں بھائی، قبضہ کر لی،
اب وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اب میں طاقتور ہوں، یہ کیا کر لے گا؟ میں نے زمین قبضہ کر لی اور ہزاروں ایکڑ کے حساب سے لاکھوں، یہ بالش بھر پر وعید ہے، بالش بھر زمین، اور پھر چہ جائے کہ سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں ناجائز طور پر، ظلمن جبرن. یا پھر خود بھائیوں کی زمین تھی، وہ بھائی شہر میں تھا، میں نے کہا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں نے قبضہ کر لی، خود اپنی چار دیواری لگا دی. یا میں طاقتور ہوں تو یتیموں کی زمین میں نے قبضہ کر لی، پڑوس کی قبضہ کر لی. کتنے معاملات ہوتے ہیں، شہر میں تو کم ہے لیکن باقی گاؤں دیہات میں تو یہ تنازعات، یہ معاملات، عدالتیں اس معاملات سے بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں، قتل و قتال ہوتا ہے. آخرت کا خوف ختم ہو چکا ہے. تو بالش بھر زمین بھی ظلمن لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. لہذا اس کا انسان بہت خیال رکھے کہ زراعت یہ انسان ثواب کی نیت سے کرے، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے، تو اجر و ثواب بھی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بھی ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. لیکن اس میں انسان زیادتی سے بھی بچے، ظلم سے بھی بچے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کی زمین قبضہ نہیں کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے. اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے ہاں جیسے ماہانہ اصلاحی بیان کی ترتیب ہوتی ہے ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو، تو انشاءاللہ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ اصلاحی بیان ہوگا اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی، دعا ہوگی. آپ تمام حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں. البتہ مستورات کے لیے اس میں ترتیب نہیں ہے.